السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا، تحریر محمد فیاض ماہی، آواز سمر زہرا۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 17۔ طیبہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچی تھی اسے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا تھا، اور یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ کمرہ کس جگہ پر واقع ہے اور اس کمرے کا تعلق شہر کے کس علاقے سے ہے، اور اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں اور کون اسے یہاں لایا ہے۔ اسے پہلا شک یہی گزرا تھا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے، کیونکہ یونیورسٹی سے آئے روز طالبات کا اغوا معمول بن گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ گئی، اگر وہ اغوا ہو گئی ہے تو پھر اس کے گھر والوں سے تاوان کی رقم لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر رقم نہ ملنے پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ گھر والوں کی فکر میں گھل رہی تھی۔ اسے احمد فراز کا خیال آیا تو آنکھیں برسانے لگیں۔ وہ شمسہ بیگم اور گھر والے تمام افراد کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نازک اندام تھی اور باندھنے والے وحشی کسائیوں کی طرح اس کی مشقیں کس گئے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ اس ہفتے میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے احمد فراز کے ساتھ سہانی زندگی کا سفر شروع کرنے والی۔ وہ اپنے ارمان، اپنا پیار اور چاہت احمد فراز پر قربان کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شریک سفر کے ساتھ زندگی کی نئی راہوں پر اٹکھیلیاں کرتے ہوئے سہانے دنوں کا آغاز کرنے والی تھی۔ لیکن تقدیر نے یہ کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ ابھی تک اسے سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ وائس چانسلر کے کمرے میں پہنچی تھی اور ان کو اپنی شادی کا کارڈ دے کر شادی پر آنے کی تلقین کر رہی تھی، اور اس کی وائس چانسلر بھی خوش دلی سے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے اس سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ طیبہ کی شادی پر ضرور آئے گی۔ اسی اثنا میں اس نے محسوس کیا کہ ایک ایسا غیر معمولی اشارہ جو کہ سر کے ساتھ کسی کو بھی ہاں کا اشارہ کرتا ہے، وائس چانسلر نے کیا۔ شاید کوئی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ طیبہ نے غور نہ کیا، لیکن اس کے لاشعور میں ایک چیز بری طرح کھٹکی کہ دروازہ تو کسی نے بھی نہیں کھٹکھٹایا تھا، اور نہ ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر میڈم نے کس کو اشارہ کیا ہے کہ وہ اندر آ جائے یا پھر وہ کام کر دے جس کے لیے وہ تیار ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ کر اسے اغوا کرنے والا میڈم کے کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھا، اور میڈم کے خفیف اشارے پر اپنا کام کرنے کے لیے تیار بھی تھا اور ہوشیار بھی تھا۔ اس کی سوچ اس نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی کہ اس کے اغوا میں یونیورسٹی کی وائس چانسلر ملوث ہے، اور اس کی طرح کئی لڑکیوں کو اغوا کروا چکی ہے۔ وہ قتل ہو جانے کے خوف سے زاروں زار رونے لگی تھی۔ کمرے میں اس کی سسکیاں اور رونے سننے والا کوئی نہ تھا، لیکن اسے ایک آواز روح کی گہرائی تک تڑپا گئی۔ وہ گھنگروؤں کی تھی۔ طیبہ نے پہلے تو اس آواز کو اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر تسلسل سے اس آواز کے ساتھ گانے کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے پڑھا بھی تھا اور ٹی وی اسکرینوں پر دیکھا بھی تھا، اور سمجھتی بھی تھی کہ ایسا ماحول صرف انہی جگہوں کا ہوتا ہے یا ان بازاروں کا ہوتا ہے جہاں عزتیں شوکیس میں سجا کر نیلام کی جاتی ہیں اور عزت دار ہونے کا پرچار کیا جاتا ہے۔ کیا وہ طفیفوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی؟ اس خیال کے آتے ہی آنکھوں کی ریم جھم نے پہم برسات کی صورت اختیار کر لی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر لیا ہوگا جس کی سزا اسے ملنے والی تھی، یا پھر سزا ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اسے یاد نہ پڑتا تھا کہ کون سا گناہ تھا جس کی یہ سزا تھی۔ اس نے تو ہمیشہ رب تعالیٰ کی ثنا ہی بیان کی تھی، اسی وحدہ لا شریک کو سجدہ کیا تھا، اپنے چہرے اور وجود کو ڈھانپ کر رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے دوستی نہ کی تھی، کبھی بھی ایسی نگاہ سے نہ دیکھا تھا کہ جس سے اسے آج خود پر شرمندگی ہوتی۔ تو پھر کون سا گناہ اور کون سی خطا تھی کہ وہ آج گھنگروؤں کی چھن چھن سے اپنی سماعتوں کو زخمی کرنے پر مجبور تھی؟ اسے یاد نہ آیا تو سسکیاں آہوں میں تبدیل ہونے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا تو ایک لڑکی جو کہ اس کی ہم عمر تھی کھانا لے کر آئی۔ پہلے تو وہ طیبہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کھانے والی ٹرے طیبہ کے سامنے رکھی اور اس کے ہاتھ کھولنے لگی۔ طیبہ کو وہ بھی اداس اور غمزدہ سی لگی تھی۔
طیبہ کو اپنے ہاتھ کھلنے پر سکون محسوس ہوا. خون کی گردش رواں ہونے لگی تو اس کے چہرے پر کچھ سکون طاری ہو گیا. میں کہاں ہوں؟ کیا مجھے اغوا کیا گیا ہے؟ میرے گھر والوں سے کوئی رابطہ ہوا کہ نہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں سوال کرتی گئی تو وہ لڑکی بولی، تم جہاں بھی ہو اتنا یاد رکھنا کہ بھاگنے کی سزا صرف 2 چھٹانگ سیسا ہے جو کسی بھی اندھی راہ سے آ کر تمہارے سینے میں پیوست ہو سکتا ہے. اس کا لہجہ گو کے سرگوشیانہ تھا، مگر دھمکی برے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تیر بن کر طیبہ کے دل میں کھپ گئے تھے. کھانا کھا لو، مجھے لگتا ہے کہ تم نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا. لڑکی کے بتانے پر وہ بھونکچی رہ گئی کہ وہ 2 دن سے بھوکی ہے اور اسی حالت میں ہے. وہ حیران زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ پھر بولی، کھانا اچھی طرح کھا لینا کیونکہ رات کو سفر کرنا ہے، راستے میں کچھ نہیں ملے گا. وہ اٹھ کر جانے لگی تو طیبہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتی ہوئی بولی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اتنا تو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز تمہیں رسول کا واسطہ. اس کے پاؤں میں گری ہوئی تھی. لڑکی نیچے بیٹھ کے اور اس کا منہ اوپر کرتی ہوئی بولی، تمہیں یونیورسٹی سے اغوا کیا گیا ہے، اب تمہارا سودا ہوگا، تمہیں فروخت کیا جائے گا، ہم نے تمہیں 2.5 لاکھ روپے میں خریدا ہے. تم اپنے ہی ملک کے مشہور شہر کا نام بتاتی ہے، شہر میں ہو. تمہارے گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہیں تاوان کے لیے اغوا نہیں کیا گیا بلکہ کاروبار کی ساکھ اور شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے اغوا کیا گیا ہے. تمہیں طوائفوں کی منڈی میں بیچا جائے گا، وہ بھی دوسرے ملک کے دلالوں کے ہاتھ. وہ بجلی گرانے والے الفاظ ادا کر کے باہر چلی گئی اور پھر کمرے کا اکلوتا دروازہ بند ہو گیا. اس کی سسکیاں، آہیں اور پھر چیخو پکار، وہ زارو زار رونے لگی مگر کوئی بھی اس کا درد بٹانے والا نہ تھا. اسے گھر والوں کے چہرے یاد آنے لگے، دادی، امی، ابو، ریبا اور ردیم، اور پھر خاص طور پر احمد فراز. وہ سب لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ اس کو جگہ جگہ تلاش کر رہے ہوں گے، وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے در بدر مارے مارے پھر رہے ہوں گے. امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا، اور دادی جان وہ تو ان کی لاڈلی تھی. احمد فراز کے نام پر اس کی ہچکی بن گئی. کتنی آہوں اور مرادوں سے اس نے احمد فراز کو مانگا تھا، اور جب وہ اس کا ہونے ہی والا تھا کہ اس بھیانک اور ڈراؤنے خواب والی مثال کی طرح آنکھ کھل گئی. تقدیر کا بے رحم تھپڑ اس کے گالوں کو ہی نہیں اس کے وجود کو بھی جھلسا گیا تھا. اس نے کس گناہ کی سزا پائی تھی اسے یاد نہ آ رہا تھا. اس نے کمرے کی چھت کی طرف منہ کر کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا. پورا ہفتہ گزر گیا تھا. طیبہ کی کوئی خبر نہ تھی. تمام عزیز رشتہ داروں سے بھی پتہ کروا لیا تھا. ارباب احمد نے پولیس کو اطلاع دے کر یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف ایکشن بھی کروایا تھا. اسٹوڈنٹس نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ سے پورے شہر کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا. اخبارات اور چینلز پر ان لڑکیوں کی بار بار تصاویر دکھائی جا رہی تھیں جن کو یونیورسٹی سے اغوا کیا گیا تھا. ارباب احمد کے گھر میں فون کالز کا تانتا بندھا ہوا تھا. وہ رشتہ داروں کے سوالوں کے جواب دے دے کر اکتا چکے تھے. تمام رشتہ داروں میں سے زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے طیبہ کو تو بد چلن اور بد کردار ثابت بھی کر دیا تھا. دولت بی بی اور شمسہ بیگم کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے. ارباب احمد نے تو اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا. وہ لوگوں، رشتہ داروں اور میڈیا کی باتوں کا جواب دے دے کر تھک چکے تھے. احمد فراز اور ردیم اپنی اپنی کوشش کر چکے تھے. وہ بھی ہر اس جگہ تلاش کر چکے تھے جہاں جہاں پر ان کی رسائی تھی. احمد فراز کو وہ ہر ایک لمحہ ناک بن کر ڈس رہا تھا جو اس نے طیبہ کے ساتھ گزارا تھا. وہ یادوں کی زہریلی رسی کو زہر بھرا سانپ سمجھ کر ان کے پاس جانے سے گھبرا رہا تھا. وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تو گھر بھر کے ستے ہوئے چہرے اس کے دل کو چیرنے لگتے تھے. اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے اور رونے سے سوج گئی تھیں. موبائل کی گھنٹی سن کر اس نے دیکھا کہ سہیب احمد کا نمبر تھا. پہلے تو اس نے کال ریسیو نہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ وہ بھی میڈیا کا فعال کردار تھا، شاید اس سے کوئی کام کی بات ہی مل جاتی، یہ سوچ کر ہی اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے سہیب احمد کی آواز ابھری جس میں فکر اور دکھ نمایاں تھا. فراز، مجھے کافی افسوس ہے کہ یہ حادثہ انکل ارباب جیسی فیملی کے ساتھ بھی ہو گیا. اس کے الفاظ میں تاسف جھلک رہا تھا. کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی ہم اندھے، گونگے، بہرے اور لولے لنگڑوں کی طرح جینے پر مجبور ہیں. احمد فراز دل کا دکھ اور غبار الفاظ کی صورت میں نکال دیتا تھا. تم تو بہادر ہو یار، اس مشکل وقت میں تمہیں حوصلے اور ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. سہیب احمد کی آواز ابھر رہی تھی اور احمد فراز کی آنکھوں سے برسات جاری تھی. ان حالات میں تم ارباب انکل اور آنٹی کو سہارا دو.
وہی کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، احمد فراز نے جواب دیا۔ میں تم سے ملنے آؤں گا، آج کل بابا جان آئے ہوئے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پلیز ٹیک کیئر۔ رابطہ منقطع ہو گیا تو احمد فراز موبائل کو دیکھنے لگا۔ مجھے کال کرو طیبہ، مجھے کال کرو، میں تمہارا منتظر ہوں، پلیز، تم کہاں ہو، کہاں چلی گئی ہو؟ اس کے الفاظ اور لہجے کی لجاجت اور منت بھرا انداز اگر طیبہ دیکھ اور سن لیتی تو فراز پر ہزاروں جان سے فریفتہ ہو جاتی۔ احمد فراز کو اپنے الفاظ یاد آنے لگے جو طیبہ سے آخری ملاقات میں کہے تھے، جس کی طلب کی جائے اگر وہ آسانی سے مل جائے تو تقدیر پر شک ہونے لگتا ہے۔ اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ تقدیر نے اس کے ساتھ کوئی نہایت ہی گنونا مذاق کیا ہے، کیونکہ اسے پہلے طیبہ کے خواب دکھائے، پھر ان خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہو گئی۔ طیبہ اس کے ہونے لگی تھی کہ تقدیر کی الٹی چال نے ساری گیم ہی الٹ پلٹ کر دی۔ وہ پھر تنہا رہ گیا تھا۔ اسے طیبہ کی غیر موجودگی سے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی اپنا نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا اور بالکل تنہا۔ دروازے پر دستک سن کر وہ چونک پڑا اور آنسو صاف کرتا ہوا دروازہ کھول کر سامنے کھڑے ارباب احمد کو دیکھ کر نظریں جھکاتا ہوا بولا، آپ؟ ارباب احمد اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، تصور خان سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں انکل، اس نے کوئی فون نہیں کیا، وہ بے دلی سے بولا۔ ارباب احمد کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم خود کال کر لو، پتہ تو کرو، شاید اس نے کچھ کام کیا ہو۔ آپ نے رابطہ نہیں کیا اس سے؟ میں نے اپنا سیل آف کر دیا ہے، ارباب احمد کرب سے بولے تو وہ چلتا ہوا ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ انکل، ہم کب تک اس طرح لوگوں کے خوف سے گھٹ گھٹ کر جینے کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے؟ تم بتاؤ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارباب احمد اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، رشتہ دار، عزیز اور جاننے والے میری تہجد گزار بیٹی پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ، بلکہ ان کے زہر برے الفاظ میری سماعتوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ فون کی گھنٹیاں میرا دل چیر دیتی ہیں، ڈور بیل سیدھی میرے دل پر تیر کی طرح کھپ جاتی ہے۔ میں کیا کروں فراز، میں کیا کروں؟ ارباب احمد بچوں کی طرح رونے لگے تھے۔ احمد فراز کو سمجھنا آ رہا تھا کہ ان کو دلاسا دینے کے لیے کن الفاظ کا سہارا ڈھونڈے۔ وہ گونگا ہو کر ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ وہی احمد فراز تھا جو بڑے بڑے سیاست دانوں اور نامور اداکاروں کی بولتیاں بند کروانے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی آج اس قدر بے بس اور مجبور تھا کہ الفاظ اس کے حلق میں گولے کی صورت میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ہمیں صبر کرنا ہوگا انکل، اور طیبہ کا انتظار کرنا ہوگا۔ مگر کب تک بیٹا؟ جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ کاغذ کی کشتی جیسی نرم و نازک طیبہ حالات کے بے رحم دھاروں پر ڈولتی ہوئی کس ساحل پر پہنچی ہے۔ الفاظ کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ وہ اینکر تھا تو ارباب احمد نشتر اور آپریشن تھیٹر کے ماسٹر تھے۔ ایسا نہ ہو کہ زمانے کے بے رحم تھپیڑے اس کاغذ کی کشتی کو اپنی ظالمانہ موجوں میں الجھا کر اس قدر شل کر دیں کہ وہ بیچ راہ میں ہی رہ جائے اور کسی بھی منزل تک نہ پہنچ پائے۔ ارباب احمد کا خدشہ الفاظ بن کر زبان پر آیا تو آنکھیں پھر برسات بن گئیں۔ دروازے پر دستک سن کر دونوں نے دیکھا تو شمسہ بیگم روئی ہوئی آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی حالت اس طرح تھی کہ کوئی معصوم بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین کر لے گیا ہو اور بچہ اس کھلونے کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر نیم پاگل ہو گیا ہو۔ کچھ پتہ چلا ارباب؟ ان کا سوال اور الفاظ پرانے تھے لیکن دکھ اور کرب ہر بار نیا ہوتا تھا۔ معلوم کر رہے ہیں، ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ارباب احمد ان سے نظریں جھکا گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور احمد فراز کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو فراز۔ ارباب احمد اور احمد فراز کے لیے یہ رویہ اور ان کا انداز حیران کن تھا۔ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ چومتا ہوا کہنے لگا، کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ؟ مجھے آج نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہ رشتہ نہ بنا سکی جس کی تمہیں ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ ماں باپ کے بنا بچے کیسے پلتے ہیں اور کیسے پالے جاتے ہیں؟ شاید میں اس حقیقت سے نابلد تھی۔ تم خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی تو ارباب احمد نے بھی ان کو دل کا غبار نکالنے دیا۔ وہ خاموشی سے معاملہ فہم اور باشعور شمسہ بیگم کو دیکھتے رہے۔ مجھے میری نظروں سے نہ گرائیں چچی، احمد فراز تڑپ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری پرورش میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا پھر مجھ سے کوئی جھوک ہو گئی ہے، تبھی تو تقدیر نے مجھے اتنی سخت سزا دی ہے۔ میری طیبہ میرے ہاتھوں سے اس طرح چھن گئی جیسے کسی کینسر کے مریض کے ہاتھوں سے اس کی زندگی جا رہی اور وہ مجبور اور بے کس و بے بسی سے موت کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ میں طیبہ کے بغیر زندہ ہوں۔ میں روز محشر اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ ایک بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر سکی؟
آنسوؤں اور آہوں نے الفاظ کی قدر و قیمت مزید بڑھا دی تھی، اور سامنے بھی وہ تھا جو لفظوں سے کھیلنے کا فن جانتا تھا، لیکن مقصد کسی کو مات دینا یا کسی کی بولتی بند کروانا نہ تھا، بلکہ وہ سب کچھ بیان کرتا تھا جو آج تک اس نے پایا اور کھویا تھا۔ وہ ماں باپ کے بغیر پلنے والا بچہ تھا، جس کو جوانی کی سیڑھیوں پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھ کر چلانے کا کرینہ اس عظیم عورت نے سکھایا تھا، جو آج اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انجانے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے شمسہ بیگم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، میں نے ماں کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی صورت میں آج تک مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ آنسوؤں کو موقع درکار تھا، وہ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے آنکھوں کے شیشوں پر جھلملانے لگے، بس اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب قید خانے کا دروازہ کھلے۔ ضبط اور صبر کے بندھن کا بند دروازہ ان کی مجبوری تھا، ورنہ وہ کب کے لڑک کر احمد فراز کے گالوں پر لکیریں بناتے اور اس کی شرٹ کے کالر کو بھگوتے ہوئے اس کے گریبان تک جا پہنچتے۔ میں نے ان ہاتھوں سے کھانا کھایا ہے، ان ہاتھوں نے میرے بچپن میں میری گندگی کو دھویا ہے، مجھے نہلا دھلا کر صاف ستھرا بنایا ہے۔ چچی، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید مجھے آپ کی صورت میں اتنی محبت کرنے والی، ہمدرد اور خلوص سے تربیت کرنے والی ماں نہ ملتی۔ اب آنسوؤں کے لیے قید خانہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ ان کو پینے کی ناکام کوشش میں شکست خوردہ بن کر پھر شمسہ اور ارباب احمد سے مخاطب ہوا، میرے ننھے منھے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ لوگوں نے میرے لرزیدہ پاؤں کی لرزش ختم کی، زمانے کی ہر اونچ نیچ کو سمجھنے کی تربیت دی، حالات اور گردش کی لرزتی کانپتی سیڑھی پر پاؤں رکھنے کا طریقہ سکھایا، مجھے منزل پر پہنچنے کی ترغیب اس طرح دی کہ مجھے محسوس ہی نہ ہوا اور میں منزل پر بھی پہنچ گیا۔ آج اگر میں اس ملک کا باشعور شہری ہوں تو آپ دونوں کی بدولت ہوں۔ احمد فراز نے ارباب احمد اور شمسہ بیگم کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، کاش کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوتا، اور چچی کاش کہ میں نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کے قدموں میں گر گیا، اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ ارباب احمد نیچے کو جھکے اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کی پشت تپانے لگے۔ شمسہ بیگم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو احمد فراز ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا۔ تم نے میری عزت رکھ لی ہے فراز، میرا مان رہ گیا، میرے ذہن اور دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے احمد فراز کی پیشانی پر اپنے ممتا بھرے ہونٹوں کی مہر ثبت کر دی تھی، جس سے احمد فراز کی آنکھیں جگنے لگی تھیں۔ میں تو اس حق میں ہی نہ تھا کہ طیبہ 4-5 سال تک تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے کے بعد دوبارہ کالج یونیورسٹی جوائن کرتی۔ خیر، اب ہمیں بہت سا کام کرنا ہے۔ ارباب احمد نے گویا اس کو یاد دلایا تو وہ اپنے ہاتھوں سے زخمی آنکھوں کو صاف کرتا ہوا بولا، یہ طیبہ کیا سمجھتی ہے، اس طرح چھپ کر مجھے شکست دے لے گی؟ نہیں انکل، میں اس کو اس طرح تلاش کر لوں گا جیسے کوئی سمندر کی گہرائیوں سے سیپ اور پھر سیپ سے موتی نکال لیتا ہے۔ ارباب احمد اس کی طرف دیکھ کر دکھ سے مسکرائے اور بولے، مجھے تمہاری محبت اور پرخلوص ارادوں پر پورا بھروسہ ہے۔ کم آن۔ دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ بابا، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ سہیب احمد نے مسکراتے ہوئے کپ مراد خان کی طرف بڑھایا اور پوچھا تو مراد خان کھلکھلا کر ہنس پڑے اور شکریہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر اپنے سامنے میز پر رکھ لیا اور بولے، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو یا پھر کس بات کی اجازت لینا چاہتے ہو۔ سہیب احمد مراد خان کی ذہانت کا دل سے ہی قائل نہ تھا، بلکہ وہ اس بات پر بھی فخر کرتا تھا کہ وہ مراد خان جیسے ذہین اور سمجھدار شخص کا بیٹا ہے، اور یہی ذہانت اور سمجھداری خود اس میں بھی تھی، لیکن یہ سب مراد خان کی اچھی تربیت کا مرہون منت تھا۔ بابا، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر سوال کو گول کرتا ہوا چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ یار، میرا خیال ہے تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور سمجھدار بھی ہو، یہ سوال تو میرا بنتا ہے۔ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ آپ تو بات کو ٹال رہے ہیں، سہیب احمد ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو اس کو کرب کی ایک ہلکی سی جھلک مراد خان کی آنکھوں میں دکھائی دی، لیکن وہ کمال کے اداکار تھے، آنکھوں سے مسکرانے کا فن جانتے تھے۔ یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارا دوست ہے کیا نام ہے اس کا؟ مراد خان زہر پر زور دینے لگے۔ کون بابا، میرے تو کافی دوست ہیں، سہیب احمد حیرانگی سے بولا۔ وہی یار جو روشنی کو لکھنا سکھا رہا ہے، مراد خان الجھے ہوئے انداز میں بولے تو سہیب احمد ہنستا ہوا بولا، فواز احمد۔ ہاں، فواز احمد سے کوئی رابطہ ہوا یا نہیں؟ مراد خان نے گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے کیوں بابا؟
تم بھی بدھو ہی ہو یار، اگلے ہفتے تمہاری خالہ آ رہی ہیں جو کہ تمہاری ماں کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے علی کے لیے روشنی کا ہاتھ مانگنے آ رہی ہے، بلکہ ان کی منگنی کی تقریب بھی یہی ہوگی۔ مراد خان کے منہ سے سن کر سہیب احمد حیران ہو رہا تھا۔ مجھ سے تو ماما نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تم کون سا اس ہٹلر کے سامنے جاتے ہو؟ سہیب احمد ان کے اس انداز پر ہنس پڑا اور بولا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے بابا، ماما اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، کاش وہ اچھی بیوی بھی بن سکتی۔ مراد خان کی یہ بڑبڑاہٹ سہیب احمد کی سماعتوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی، لیکن وہ خاموش رہا۔ تم فواز احمد سے رابطہ کر کے اسے بتاؤ کہ اب وہ روشنی کو لکھنا پڑھنا سکھانا چھوڑ کر واپس اپنے گھر کرا لے، اس کے سسرال والے اس طرح فواز احمد کا ہمارے گھر میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن بابا یہ تو روشنی کا شوق ہے، بھلا اس کے سسرال والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سہیب احمد روشنی کی حمایت میں دلیل دیتا ہوا بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بہن بھائی کا پیار مثالی ہے، لیکن تم ذرا یہ سوچو کہ بیٹیوں کے ناز نخرے اور لاڈ صرف ماں باپ ہی سہتے اور اٹھاتے ہیں، سسرال والوں کو اس سے کیا غرض ہے کہ اس کو ناول لکھنا آتا ہے یا نہیں، یا انہیں اس سے کیا کہ یہ اس کا شوق ہے۔ مراد خان بیٹی کا باپ بن کر سوچ رہے تھے۔ میں فواز احمد سے بات کروں گا۔ سہیب احمد اپنی چائے ختم کر چکا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اب تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ مراد خان اس کی جانب اسی کا سوال موڑتے ہوئے بولے تو وہ مسکرانے لگا، ویسے بابا جان آپ نے سوال کو گول کیا خوب کیا ہے۔ دونوں باپ بیٹا ہی کہا لگا کر ہنس پڑے۔ بابا میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ سہیب احمد کا رویہ مراد خان سے دوستانہ تھا، لیکن وہ یہ بات کرتے ہوئے کچھ جھجک سا گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ ابھی تک صرف ایک ہی لڑکی دیکھی ہے؟ مراد خان کا لہجہ شرارتی تھا۔ بابا، وہ مسکراتے ہوئے مراد خان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ مراد خان کے چہرے پر شفقت اور پیار کے سوا کچھ نہ پا کر وہ ہمت کرتا ہوا بولا، بس یہ سمجھ لیں کہ بہت سی لڑکیوں میں سے یہی ایک اچھی لگی ہے۔ کون ہے؟ کب ملوا رہے ہو اس سے؟ مراد خان سرگوشی میں بولے، بابا جان ان کے گھر میں آج کل ایک خاصی پرابلم چل رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے؟ مراد خان نے مشکوک لہجے میں پوچھا تو وہ اپنی صفائی بیان کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں نہیں بابا جان، میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دکھ کی گھڑی میں مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ریبا کی بڑی بہن کو یونیورسٹی سے اغوا کر لیا گیا ہے اور آج تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں۔ نہ ہی اغوا کاروں نے تاوان کے لیے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی ابھی تک طیبہ کا کہیں اتا پتا ہے۔ یہ ریبا اور طیبہ کون ہے؟ مراد خان نے پوری بات سن کر دونوں ہی ناموں کا ذکر کیا جو اس کے لیے پوری طرح اجنبی تھے۔ ریبا وہ لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، میرا مطلب ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور طیبہ اس کی بڑی بہن ہے، اور یہ دونوں لڑکیاں ملک کے نامور نیورو سرجن ڈاکٹر ارباب احمد کی نور چشمی ہیں۔ مراد خان کے وجود پر زوردار بم پھٹا جو ان کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ مراد خان اس وقت سے حیران تھے جب سہیب احمد نے بتایا تھا کہ ریبا اور طیبہ ڈاکٹر ارباب احمد کی بیٹیاں ہیں۔ ارباب احمد کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر ارباب احمد اس شہر میں ایک ہی تھا، اور پھر اس دن شمسا نے بھی جس بچی سے اس کا تعارف کروایا تھا اس کا نام بھی طیبہ ہی بتایا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا کہ اس طیبہ کو اغوا کر لیا گیا تھا جو شمسا کی بیٹی تھی۔ نہیں، صرف شمسا کی بیٹی ہی نہ تھی، بلکہ شمسا نے تو اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا۔ اس کا باپ تو مراد خان تھا۔ یہ سوچ کر ہی مراد خان کام کر رہ گئے۔ ان کی بیٹی کو یونیورسٹی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ کتنا بے بس اور مجبور محسوس کر رہے تھے۔ وہ شمسا سے بات نہ کر سکتے تھے، وہ ارباب احمد سے بھی ہمدردی کا اظہار نہ کر سکتے تھے، وہ سہیب احمد کو بھی بتا نہ سکتے تھے کہ طیبہ اس کی بڑی بہن ہے اور شمسا ان کی پہلی بیوی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھے خود کو لاچار اور مجبور محسوس کرتے ہوئے رونے لگے۔ میں کیا کروں بیٹی، میں تمہیں کیسے ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں، کس رشتے اور کس ناطے سے تمہیں تلاش کروں؟ میں نے تمہارا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا، میں نے تو تمہیں پیدا ہوتے ہی نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگے تھے۔ یہ تو اچھا تھا کہ سہیب احمد آفس گیا ہوا تھا اور کسی بھی ملازم کو اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس طرف آ نکلتا اور صاحب کے اس طرح رونے کی وجہ ہی پوچھنے کی جرأت کرتا۔ ویسے بھی کمرہ بند تھا۔ مجھے معاف کر دو شمسا، مجھے معاف کر دو شمسا، میں تمہاری مجرم ہوں، میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ شمسا ان کے سامنے کھڑی ہے، وہ سر جھکائے اس کے قدموں میں گرے ہوئے تھے۔ درد اور یادوں کی تیز لہروں نے ساحل پر آنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے دل میں موجزن سمندر کی تہہ میں طوفان نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ اندر کی دنیا اتھل پتھل ہونے جا رہی تھی۔ مراد خان بار بار سر کو
دھکے دے کر اپنے تلخ اور ظالم ماضی سے جان چھڑانے کی تگودو میں مصروف تھے. لیکن بعض اوقات ایسے زخموں کو بھی چھیڑنے میں مزہ آنے لگتا ہے جو پرانے ہو چکے ہوں اور ان پر کرنٹ بھی آ چکا ہو. مراد خان نے پرانے زخموں کو کریدنا شروع کر دیا تھا. ان کے ہاتھ میں کوئی نشتر نہ تھا، بلکہ یادوں کے زہریلے تیر ان زخموں کو اس انداز میں کرید رہے تھے کہ ان سے ماضی کی محبت اور نفرت کا خون رسنا شروع ہو گیا تھا. مراد خان کمرے میں فرش پر بچھے ہوئے کارپیٹ پر ہی بیٹھ گئے تھے. ان کی ٹیک بیڈ سے لگی ہوئی تھی اور جھلمل کرتی آنکھیں ماضی کے اوراق کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں. اورنگزیب نے حیرانگی سے اکلوتے بیٹے مراد خان کی طرف دیکھا تھا جو کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اپنی کلاس فیلو شمسا سے ہی کرے گا. اورنگزیب جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مراد خان کے لب و لہجے میں پختگی اور عزم اس کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتے. لیکن وہ ابھی بھی زبیدہ کی طلاق سے سنبھل نہ پائے تھے، اور پھر زبیدہ کا بیٹا جو مراد خان کے بہترین دوست ارباب احمد کو دے دیا گیا تھا کہ وہ اس کو کسی کو بھی دے دے. ارباب احمد نے وہ بچہ اپنی ملازمہ کو دے دیا تھا اور اسے اورنگزیب خاندان کا ہر قسم کا ناطا ختم ہو گیا تھا. اور گھر بھر میں زبیدہ کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ ارسلان نے تمہیں کھلونا سمجھ کر کھیلا ہے، اور بچہ بھی چونکہ نکاح سے پہلے ہی شکم میں آ چکا تھا، اس لیے اورنگزیب اس ناجائز بچے کو اس گھر میں رکھنے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. اس لیے زبیدہ کو صبر و شکر کرنا ہوگا. ارسلان سے اپنی پسند اور مرضی کی شادی کر کے زبیدہ نے خاندان کی ناک کٹوا دی تھی، اور پھر ناجائز بچے کی پیدائش پر اورنگزیب اور سہانا بیگم اتنے دل برداشتہ تھے کہ وہ زبیدہ کو جان سے مارنا چاہتے تھے. لیکن ارباب احمد نے اس معاملے کو احسن طریقے سے نپٹایا تھا. اس نے بچہ کسی کو دینے کی ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنا کام بخوبی نپٹا کر اورنگزیب کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا تھا. مراد خان کا اکلوتا اور بہترین دوست ہونے کی وجہ سے ارباب احمد کو اس گھر میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور کوئی بھی ایسا فیصلہ جو اورنگزیب کے لیے مسائل بن کر سامنا آ جائے، وہ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ارباب احمد کو ہی بلاتے تھے. ابھی شمسا سے شادی کے لیے ضد و رنا کا مسئلہ بنا کر مراد خان نے اورنگزیب کو ایک بار پھر ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ خود سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے نالاں تھے، کیونکہ سام کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے. کہ مستاق وہ زبیدہ اور ارسلان کی ناکام شادی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے مراد خان سے کوئی بھی بحث کرنے سے گریزا تھے. اس لیے انہوں نے ارباب احمد کو شام میں بلا لیا تھا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.